ہوش ہو جائیں گے۔ قیامت کی ایک دوسری نشانی ہے دعوت الارض، یعنی زمین کا چوپایا، ایک ایسا جانور جو زمین سے نکل کر اہل ایمان کی پیشانی پر نورانی خط کھینچ دے گا اور کافروں کی ناک یا گردن پر سیاہ مہر لگا دے گا۔ قرآن حکیم کی ایک آیت میں اس جانور کا ذکر آیا ہے۔ ارشاد باری ہے، اور جب ان پر وعدہ قیامت کا پورا ہونے کو ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا کہ لوگ ہماری یعنی اللہ جل شانہ کی آیتوں پر یقین لاتے تھے۔ حضرت شاہ صاحب کے مطابق جس روز مغرب سے آفتاب نکل کر واپس ہو کر غروب ہوگا، اس سے دوسرے دن صفا پہاڑ جو مکہ کے قریب ہے زلزلے سے پھٹ جائے گا، اور اس میں سے ایک عجیب شکل کا جانور نکلے گا جس کا منہ انسانوں کے منہ کی طرح ہوگا اور پاؤں اونٹ جیسے ہوں گے، گردن گھوڑے کی گردن کی طرح، اس کی دم گائے کی دم کی طرح اور کھر ہرن کے کھروں کی طرح، اور سینگ 12 سینگے کے سینگوں کے مشابہ ہوں گے۔ ہاتھوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ بندر کے ہاتھوں جیسے ہوں گے۔ وہ بڑی فصاحت سے لوگوں سے گفتگو کرے گا، اور اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دوسرے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ اس تیزی سے تمام ملکوں میں پھرے گا کہ کوئی ڈھونڈنے والا اسے نہ پا سکے گا اور کوئی بھاگنے والا اس سے بچ کر نہ جا سکے گا، اور تمام انسانوں پر نشان لگا دے گا۔ ہر مومن کی پیشانی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ایک خط کھینچ دے گا جس سے اس کا سارا منہ نورانی اور باروب ہو جائے گا، اور ہر کافر کی ناک یا گردن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے مہر لگا دے گا، جس کی وجہ سے سارا منہ کالا ہو جائے گا، اور مومن اور کافر میں پورا پورا فرق ہو جائے گا، حتیٰ کہ اگر ایک دسترخوان پر بہت سی جماعتیں بیٹھ جائیں تو مومن اور کافر علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ جانور غائب ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، مغرب سے آفتاب کا نکلنا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھ سے سورج چھپ جانے کے بعد فرمایا، تم جانتے ہو یہ کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ چلتے چلتے عرش کے نیچے پہنچ کر خدا کو سجدہ کرتا ہے، اور حسب عادت مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اور اسے اجازت دے دی جاتی ہے، اور ایسا بھی ہونے والا ہے کہ ایک روز یہ سجدہ کرے گا اور اس کا سجدہ قبول نہ ہوگا، اور مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت چاہے گا اور اجازت نہ دی جائے گی، اور کہا جائے گا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں واپس لوٹ جا۔ چنانچہ سورج واپس ہو کر مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا۔ ایک اور روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مغرب سے طلوع ہو کر جب آفتاب بیچ آسمان میں پہنچ جائے گا تو واپس لوٹ جائے گا، اور مغرب ہی میں غروب ہو کر بدستور مشرق سے نکلنے لگے گا۔ فتح الباری میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب سے آفتاب طلوع ہونے کے بعد 120 سال انسان اور زندہ رہیں گے، پھر قیامت آئے گی۔ قیامت کی ایک اور علامت ہے زمین میں دھس جانا۔ حدیث شریف میں ہے کہ 3 مقامات پر لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے، ایک مشرق میں، دوسرے مغرب میں، اور تیسرے جزیرہ عرب میں۔ یہ عذاب تقدیر کے جھٹلانے والوں پر آئے گا۔ خود حدیث میں اس کی صاف تصریح بھی وارد ہوئی ہے، جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں زمین میں دھس جانا اور صورتوں کا مسخ ہو جانا واقع ہوگا، اور یہ تقدیر کو جھٹلانے والوں میں ہوگا۔ حضرات گرامی، یمن سے آگ کا نکلنا بھی قیامت کی ایک علامت ہے۔ ایک آگ یمن سے نکل کر لوگوں کو محشر کی طرف گھیر کر پہنچا دے گی۔ انہی دنوں جبکہ زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے گا، ملک شام میں امن ہوگا
اور غلہ بھی سستا ہوگا، خواہ سوداگر ہوں، خواہ دستکار ہوں، خواہ سرمایہ دار، غرضے کے سب گھر کے اسباب لاد کر ملک کے شام کی طرف روانہ ہو جائیں گے، اور جو لوگ دوسرے ملکوں میں چلے گئے تھے وہ بھی ملک شام میں آ کر آباد ہو جائیں گے، اور تھوڑے ہی دنوں کے بعد ایک بہت بڑی آگ ظاہر ہوگی اور لوگوں کو کھدیڑتی ہوئی ملک شام پہنچا دے گی۔ اس کے بعد وہ آگ غائب ہو جائے گی۔ کچھ عرصے بعد لوگ اپنے اپنے وطنوں کا رخ کریں گے اور دوسرے ملکوں میں بھی آدمی جا کر واپس آ جائیں گے، لیکن ملک شام میں پوری آبادی رہے گی۔ یہ قیامت کے نزدیک بالکل آخری علامت ہوگی، اور اس کے 3-4 برس بعد قیامت آ جائے گی۔